ملتان میں انتظامیہ صاف پانی کی فراہمی میں ناکام، یونین کونسل 34 کا فلٹریشن پلانٹ غیر فعال۔ علی ریاض ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ جی بالکل، میں سے موجود ہوں ملتان شہر کے یونین کونسل نمبر 34 میں باغ لانگے خاں پارک کا یہ علاقہ ہے، اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ایک عرصہ دراز قبل یہاں پر جو واٹر فلٹریشن پلانٹ بنایا گیا تھا وہ انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث نہ صرف کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے بلکہ نشے کے عادی افراد جو ان کی آمازگاہ بن چکا ہے۔ شہری خاصے پریشان سے پہلے بات کی یہاں پہ علاقہ وکیل موجود، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے۔ نشہ لے کے آتے ہیں، پاؤڈر یہاں بیٹھ کے پیتے ہیں، جس وجہ سے فلٹر بند ہے۔ ہم نے پانی سے تنگ ہیں، ہمیں پانی چاہیے، کہاں سے جگہ پئیں گے؟ صرف جہاں منشیات سرعام فروخت ہو رہے ہیں وہیں دوسری جانب میں علاقہ وکیل کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ واحد فلٹریشن پلانٹ ہے، لیکن یہاں پر بھی جو نشے کے عادی افراد ہیں ان کی وجہ سے جو ہے یہ بالکل بند پڑا ہوا۔ کچھ اور علاقہ وکیل موجود ہے، آپ بتائیں گا۔ 2 سال ہو گیا یار، یہ بند ہے، اس کا پانی نہیں آ رہا ہے۔ نشے یہاں کے اندر نشہ کر رہے، ٹوٹی چوری کر کے لے کے جا رہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ جی کافی صورتحال جو خاصی گمبھیر ہے یہاں پر، جو علاقہ وکیلوں کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک طرف جہاں فلٹریشن پلانٹ جو ہے مکمل طور پر بند پڑا ہوا ہے، جس کی اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر نشے کے عادی افراد کے جو ہے ڈیرے لگے رہتے ہیں، اور ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ انتظامیہ نہ صرف اس فلٹریشن پلانٹ کو فعال کرے بلکہ یہاں سے جو نشے کے عادی افراد ہیں ان کا کیا جائے۔ انتظامیہ فلٹریشن پلانٹ کو فعال کرے۔ علی ریاض ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ۔ کوٹ اردو وارڈ نمبر 10 کی سوئی گیس غائب، سوئی گیس کا پریشر نہ ہونے کے برابر، میٹر بھی اتار لیے گئے۔ مزید جانتے ہیں شفقت مولانا سے۔ میں اس وقت موجود ہوں کوٹ اردو وارڈ نمبر 10 میں، جہاں پر ایک روز قبل گیس حکام کی جانب سے 30 میٹر اتار لیے گئے۔ میرے ساتھ کچھ خواتین اہل علاقہ سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک تو گیس کا پریشر بالکل نہیں ہوتا، دوسرا اگر کسی وقت آتی بھی ہے تو یہاں سے گیس والوں کی طرف سے میٹر اتار لیے گئے۔ جب یہ گیس والے حکام کے پاس گئے تو وہاں پہ افسران کی چھٹی تھی۔ میرے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے گیس حکام سے۔ جی بتائیے گا۔ بھائی بلا وجہ ہمارے میٹر کاٹے گئے ہیں، ہمارے گھر گیس نہیں آتی، ہمارے چھوٹے بچے جب اسکولوں سے گھر واپس آتے ہیں تو ہم کھانا کس کے اوپر بنا کر دیں ان کو؟ تو ہمارا احتجاج یہی ہے کہ ہمارے میٹر واپس لگوائے جائیں۔ جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو اسکول بھیجنے میں اور واپسی پہ ان کا کھانا بنانے میں بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے سوئی گیس حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے گیس کے میٹر دوبارہ لگائے جائیں، اور ساتھ میں یہ جو وارڈ نمبر 10 ہے اس کا گیس پریشر بھی۔ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ روہی کی ایک اور کاوش رنگ لے آئی۔ جنا کالونی کی گلی نمبر 1 میں سیوریج سسٹم بند ہونے پر اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چٹھا نے نوٹس لے لیا۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے رانا محمد سلیم۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت جناح کالونی کی گلی نمبر 1 میں موجود ہوں، جو پچھلے 1 سال سے جو ہے یہاں پر سیوریج کی بندش کے باعث آمد و رفت کے لیے بند تھی، جس کی خبر جو ہے روہی ٹی وی پر نشر کی گئی، اور اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چٹھا اصغر اقبال نگاری نے جس کا ہے نوٹس لیا، اور مسلسل جو ہے یہاں پر کام کرانے کے بعد جو ہے گلی کو یہاں سیوریج اور گندے پانی سے جو ہے صاف کر دیا گیا، اور شہریوں کے آمد و رفت کے لیے اس کو کھول دیا گیا۔ یہاں پر شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا، پچھلے 1 سال سے گلی بند تھی سیوریج کی بندش کی وجہ سے، آپ کیا کہیں گے سر؟ سب سے پہلے تو جی روہی چینل کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے توسط سے مسلسل خبریں لگی ہیں۔ اس کے بعد ہم اسسٹنٹ کمشنر اصغر نگاری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے یہ سیوریج کا مسئلہ حل کیا ہے۔ اب یہ گلی بالکل مکمل طور پر آنے جان آمد و رفت کے لیے تیار ہے گلی۔ الحمدللہ محنت کی ہے یہاں کے مقامی لوگوں نے بھی، اور شکریہ ادا کرتے ہیں ہم یہاں کے میونسپل کا بھی، انہوں نے سیوریج بھی کھولی ہے۔ ہاں جی، آپ کیا کہیں گے؟ پچھلے 1 سال سے جو گلی بند تھی اب مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ اللہ کے فضل سے گلی اب چل گئی ہے اور ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ہم اسسٹنٹ کمشنر اصغر اقبال صاحب جوہری کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے نوٹس لے کر ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیا۔ جی بالکل، دیرینہ مسئلہ تھا سیوریج کا، اس کو حل کر دیا گیا ہے، جس پر شہری جو ہے روہی ٹیم اور اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چٹھا اصغر اقبال نگاری کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ جو ہے گلی شہریوں کے لیے آمد و رفت۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ چشتیہ میں کھاد کا بحران سر اٹھانے لگا۔ کھاد بحران کے باعث کسان پریشانی میں مبتلا۔ کھاد کی عدم دستیابی پر گندم کی پیداوار میں کمی کا خدشہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں چشتیہ میں کھاد کا بحران سر اٹھانے لگا ہے۔ کھاد بحران کے باعث کسان پریشانی میں مبتلا ہیں۔ مزید جانتے ہیں زاہد حسین ہاشمی سے۔ جی زاہد بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، مارکیٹ کے اندر کھاد کا جو بحران ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ روز بروز
मार्केट के अंदर खाद की फराहमी किसान को नहीं पहुंच रही। इस वक्त गंदम की बिजाई का सीज़न तो गुजर चुका है, लेकिन गंदम के पौधे को खुशहाली और खुराक ना होने की वजह से आने वाले वक्त में गंदम का जो स्टॉक है वो कम हो सकता है, काश्त कम हो सकती है। मैं इस वक्त मौजूद है किसान के साथ। किसान क्या कहते हैं, किस कदर परेशान है, खाद ना मिलने से गंदम की जो फसल है उसको क्या नुकसान है, मैं इनसे जानते हैं। आपने गंदम की बिजाई कर ली, हाँ जी, अभी खाद नहीं मिल रही यूरिया, जिसकी वजह से गंदम को क्या नुकसान है? देखो जी, ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਟਾ ਲੈਣੇ ਲਈ, ਔਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਐਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ कैसे ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ ਜੇ हमारे भाई ਸਾਡੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਖਾਦ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਜੀ ਹਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਗਰ ਜੇ 50-60 ਮਣ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ 15 ਮਣ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਦ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਖਾਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ अच्छी हो सके। अच्छी से अच्छी खाद मिल सके। बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन आशमी आपका हमें अपडेट करने के लिए। दहिमिया खान अब्बासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी के खिलाड़ियों का एहतजाज। खिलाड़ियों का कहना है कि हॉकी एस्ट्रो ट्रफ बचाने के लिए 13 साल पुराना ट्रफ लाया गया। प्रोजेक्ट पर नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। खान के इस वक्त हॉकी प्लेयर्स, इंतजामिया और ठेकेदार के खिलाफ सरापा एहतजाज है। अब्बासिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हॉकी एस्ट्रो ट्रफ बिछाया जाना था, मगर इनका ये कहना कि एक्सपायर भी और उसके साथ साथ जो है ये नाकिस मटेरियल से भी बनाया जा रहा है। इस हवाले से जानते हैं जो ये मुजाहिरीन है, सर बताएगा कि क्यों आप लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं? उसमें यह है कि जो पिछले साहब का डीसीओ थे अपने खुर्रम शहजाद साहब, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी इस ट्रफ के बारे में। तो उसमें डिसाइड ये हुआ था कि नया ब्लू कलर का एस्ट्रो ट्रफ बिछेगा, उसकी बाकायदा मंजूरी हुई, हर चीज़ हुई, उनका ट्रांसफर हो गया। उसके बाद ये जो एक्सपायर एस्ट्रो ट्रफ है ये उकाड़ा से मंगवाया गया है और ये 2009 की इसकी एक्सपायरी है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, और ये अब 2023 हो गया है। ये बिल्कुल नाकिस है, फटा हुआ जगह जगह से। यहाँ पे जो मंजूर हुआ है वो ब्लू एस्ट्रो ट्रफ मंजूर हुआ है, ये ग्रीन, और ये ग्रीन है, और ग्रीन है और एक्सपायर भी है, ठीक है ना। और हमारी इंतजामिया से यही गुजारिश है, और खासकर जो इसका कंट्रैक्टर है वो है, ये और लोग जितने मुलव्वस हैं उनके खिलाफ तहकीकात की जाए कि ब्लू एस्ट्रो ट्रफ मंजूर हुआ है, आपने ग्रीन एक्सपायर एस्ट्रो ट्रफ कैसे मंगवा लिया? आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं भी यही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो मंसूबा था, ये जो हमारे जो इससे जो डीसी साहब थे, खुर्रम साहब, उन्होंने तो जो कहा था ये तो जून में मुकम्मल होना था। लेकिन जब कंट्रैक्टर ने कहा कि हमारे पास जो ब्लू एस्ट्रो ट्रफ है वो अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको तकरीबन 8 से 10 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमने कहा मैं इंतज़ार करना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत ये कि ये हमारे पास कोई ऐसा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट हिमयार खान में आया, अगर वही प्रॉपर ना हो तो हमारे लिए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब इतने इंतज़ार के बाद, सब कुछ करने के बाद अगर आया भी है तो हमने तो बाकायदा इसकी तहकीक की है। हमने ट्रक वाले से ही पूछा है, ट्रक वाले से नंबर भी लिया है, उसने बताया कि ये उखाड़े से उठाया है और उसके ऊपर लिखा हुआ भी है 2009 की मैन्युफैक्चरिंग है, अब 13 साल पुराना है ये। अब तो इसके बाद जब 2 माह या 4 माह बड़ी मुश्किल से गुजारेगा तो हमारे लिए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो हम कहते हैं कि जो हमारे अभी जो इस डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी साहब हैं और इसके साथ साथ जो भी रिगार्डिंग जितने भी लोग हैं वो इसकी बाकायदा तहकीक करें, ये कहाँ से हमारे साथ जो है ये दौरदुबरी हुई है, बाकायदा तहकीक की जाए। आमिर भट्टिया में आगाह करे तो बहुत शुक्रिया। अहमदपुर शिरकिया में सियासी और समाजी शख्सियत सफदर भट्टी की जानिब से रूहानी महफिल का इनेकाद। महफिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तामीलात पर रोशनी डाली गई। नामवर शख्सियत कारी अब्दुल हनान ने खुसूसी शिरकत की है। मजीद जानते हैं इस हवाले से इमरान अकबर से। वफात पा चुके हैं, आज उनके साले सवाब के लिए यहाँ पे जो है रूहानी जो है वो तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस हवाले से हमारे पास खुसूसी जो आमद हुई है कारी अब्दुल हनान साहब, जो मुल्क के जानी मानी शख्सियत हैं, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे जी? माशाल्लाह से इस्लाम का पैगाम जो है पूरी दुनिया में आप लेकर जाते हैं। आज आप अहमदपुर शिरकिया तशरीफ लाए हैं, तो हमारे नाजरीन से क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम सफदर साहब के, भट्टी साहब के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह इनकी अहलिया मोहतरमा की मग़फ़िरत फरमाए। दूसरा, मेरे आने की यहाँ मुझे खुशी इसलिए हुई कि आज अवामी, मजहबी और समाजी सारे और सियासी तबके, ताजिर बरादरी, सारे हजरात और बहुत सारा जो है वो क्राउड फुल था, मजमा बहुत ज़्यादा आया
اور مجھے الحمدللہ اسلام کی بات کہنے کا، مسلک کی نہیں اسلام کی بات کہنے کا مجھے موقع ملا کہ اسلام ہمارے سے کیا تقاضے کر رہا ہے اور ہمارے سے اسلام کو کیا امید ہے. بس پیغام محبت اور پیار کا دو، کیونکہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ انتہائی احسن طریقے سے انسان کو وہ انسانیت کو ظاہر کر رہا ہے. اور وہی چینل جو یہاں الحمدللہ ایک کام کر رہا ہے، اس کے ساری جو ٹیم ہے الحمدللہ ان کی بھی پوری یہاں شمولیت ہوئی. میں ان کو بہت بہت جو ہے وہ ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کی محنتوں کو، ان کی کوشش کو سراہتا بھی ہوں کہ انہوں نے اپنے علاقے کی جو ضروریات ہیں اس کے لیے بہت زیادہ ایک اہم کام کیا اور میڈیا کے ذریعے یہ اقتدار بالا تک، عوام تک، عوانوں تک اس بات کو پہنچایا کہ احمد پور شرقیہ کے اندر رہنے والے یہاں بھی اسلام کا، ایمان کا، اسلام اور پاکستان کا درد رکھتے ہیں. اور آرمی چیف صاحب سے بہت زیادہ توقعات ہمیں بھی ہیں، اداروں کو بھی، مساجد مدارس والوں کو بھی اور عوام کو بھی. اللہ کرے ان کا یہ عہدہ، ان کا آنا، اس عہدے پر فائز ہونا ان کے لیے، ملک پاکستان اور پوری اسلامی دنیا کے لیے باعث برکت، باعث رحمت. جی باعث برکت اور باعث رحمت ہو. دیکھا جائے تو آج اس موقع پر جو ہے روحانی جس طرح تعلیمات اور دی گئی ہیں یہاں سے کراچی سے جو. بہت شکریہ عمران اکبر آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. جنوبی پنجاب کی محرومیاں ختم ہونے کے قریب ملتان سول سیکریٹریٹ کمپلیکس کا زیر تعمیر منصوبہ 25% مکمل ہو گیا. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے وسیم شہزاد. جی بالکل، جنوبی پنجاب کی اگر محرومیوں کی بات کریں تو اس کا ازالہ جو ہے وہ ہونے کے قریب تر ہے، کیونکہ سول سیکریٹریٹ جو ہے وہ اختتامی مراحل کی جانب جو ہے وہ گامزن ہو چکا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علی عاطف بھٹر موجود ہیں. پروجیکٹ جو ہے وہ اپنی ٹائم لائن کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. آلموسٹ 20% تو وہ ہو گیا ہوگا اور بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا. اب جو مشکل فیز تھا وہ تو ہم نکل چکا ہے اس کا، اور آگے سے ہے اس کی اب جو ہم کمپلیشن کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. اب اس کو ہم انشاءاللہ اس کو جلدی کمپلیٹ کر لیں گے. اور اس پہ کچھ دن پہلے ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے ACS ہاؤس پنجاب نے لی ہے، کیونکہ آلریڈی ٹولڈ کہ وہ کافی فوکس کرتے ہیں اس چیز پہ. پھر فزیکلی بھی اس کو دیکھا گیا، کمشنر، DCs، ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس، ACS جو ہیں خود گئے تھے، مانیٹر کیا ان کو سارا GO اور وغیرہ کو. تو وہ بڑی جلدی سے جا رہا ہے اور اس کو بڑی انڈر واچ میں جا رہا ہے. کوئی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی ڈیلے والی چیز نہ ہو. اگر بات کرتے چلے تو کچھ قباحتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو کتنی گرانٹ جو ہے وہ مزید اس کے لیے مختص کی گئی ہے اور اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ گرانٹس تو جو ان کی ریکوائرڈ تھے ہم نے دیے، اور ابھی ہم نے ریسنٹلی انہیں 150 کروڑ بھی جو ہیں ہم نے ان کو IDAP کو ٹرانسفر کیے ہیں تاکہ پروجیکٹ میں کسی جگہ بھی کوئی جگہ نہ رکے. آلریڈی بھی ان کے پاس اتنے فنڈس تھے لیکن مزید فنڈس جو بائی لا بائی لیگل دے دیے گئے انہیں اور بھی، تاکہ وہ اپنا کام کسی سٹیج پہ بھی کوئی بھی وہاں نہ رکے، اس کو مزید تیزی سے کرے. بالکل، اگر بات کرتے بہت شکریہ وسیم شہزاد آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. لیا میں پولیس بھرتی میں درخواست دینے والے امیدواروں کا 2 ٹیسٹ کا دوسرا دن جاری ہے. DIG کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. میگا فون ایک موٹر سائیکل سوار جو ہے جب آپ کے 3-4 منٹ گزر جائیں گے تو آپ کو وہ آپ کے آگے آگے ملے گا، وہ آپ کو اناؤنس کر رہا ہوگا کہ کتنا ٹائم رہ گیا ہے آپ کا. اس حساب سے آپ اپنا کر سکتے ہیں. آپ اپنی جن گھڑیوں میں اسٹاپ واچ ہے وہ بھی چلا سکتے ہیں آپ. تو اپنا پیس شروع چی بہت اپنی انرجی ضائع نہ کر دینا. گفتگو آپ نے سنی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.